اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے. نو ایکسیپشنز, وی آل ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے بڑا چھوٹا, امیر غریب, کالا گورا, عرب عجم, کوئی نہیں بچے گا. سم ٹائمز ان لائف وی بلیو کہ نہیں میرے بھی لائف میں تو سب سیٹ ہے, ہر چیز اچھی گزری ہے. وین وی تھنک دیٹ وی آر ناٹ بینگ ٹیسٹڈ, وی آر اسٹل بینگ ٹیسٹڈ. اور اس نہ ٹیسٹ لینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں, جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں. اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار اور اے بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں. کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. یہ تقویٰ ہے. تم تقویٰ اختیار کرو. تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, تمہیں پتہ نہیں کہاں جانا, اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے, تمہیں سمجھا دیں گے, تمہیں راستہ دکھا دیں گے. جو شخص بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے, جو انسان بھی, چاہے امیر ہے, غریب ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کالا ہے, گورا ہے, عرب ہے, عجم ہے, جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا, یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے, چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو, چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گی, مجھے تو اندھیرے نظر آ رہے ہیں, مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. لائف میں جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کر دیا جائے. اور یہ جو وظیفے ہیں سبحان اللہ, یہ قرآن و حدیث سے ثابت وظیفے ہیں, اور اگر ہم ان وظیفوں پہ اور ان اعمال پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں سکون, چین, اطمینان بھر جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہم سے قرآن و احادیث میں بہت سارے پرومسز کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ کے نبی نے بھی ہمیں وعدہ کیا ہے. مجھے پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے سوالات لوگ بھیج رہے تھے کہ میرے جو فیملی ٹائز اچھی نہیں ہے, فیملی اسپیٹس, فیملی کے ساتھ چھوٹے موٹے جھگڑے ہو رہے ہیں, فائنینشیل کرائسس ہے, اسٹریس سے ہم گزر رہے ہیں, دیر از ایموشنل ٹرموائل, عجیب سا فیئر ہے کچھ چیزوں کا, ڈیتھ کا فیئر ہے, انسکسیسفل ہونے کا فیئر ہے, فائنینشیل ریسٹرینٹس کا فیئر ہے, پھر انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کچھ ڈائیورسز کے ایشوز ہیں, کچھ ہراسمنٹ کے کیسز ہیں. تو سبحان اللہ بہت سارے ایشوز تھے, اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وظیفہ بتائیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ وظیفے کمپائل کروں قرآن و سنت سے, اور میں سب کے سب آپ کو 1 گھنٹے کے اس ٹاپک میں بتا دوں. ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے. نو ایکسیپشنز, وی آل ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے بڑا چھوٹا, امیر غریب, کالا گورا, عرب عجم, کوئی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ضرور بے شک ہم تم لوگوں کو لازمی آزمائیں گے. من الخوف والجوع, خوف سے اور جو سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم مال کے کم ہونے سے, جانوں کے جانے سے, اور فروٹس کے کم ہونے سے, یعنی فائنینشیل برڈن اور فائنینشیل کرائسس سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, لیکن بشارت کس کو ہے, گلیڈ ٹائڈنگز کن کے لیے ہے, جو صبر اختیار کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے there is no exception for anybody. ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا. If you are not going through a test, then know that you are going through a test which is the test of gratitude. Sometimes in life we believe کہ نہیں میرے بھی لائف میں تو سب سیٹ ہے, ہر چیز اچھی گزری ہے. When we think that we are not being tested, we are still being tested. اور اس نہ ٹیسٹ لینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور جو مشکلات کے ٹیسٹ ہیں, مصیبتوں کے ٹیسٹ ہیں, ان کا جو رد عمل ہے, ایکسپیکٹیشن ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر رہے ہیں, وہ صبر ہے. تو مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر, یہ ٹیسٹ ہے. ایوری ری یونین از فالوڈ بائی اے سیپریشن, ان مع العسر یسرا. Every good times are followed by bad times. Every laugh is followed by a cry. So we all will be tested in life. Now کامیابی کے وظیفے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتیں ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو منانے کا دین بنا لیا کہ اس دن کو منا لیتے ہیں, اس دن کو منا لیتے ہیں, یہ ایونٹ آ رہا ہے اس کو منا لیتے ہیں.
رمضان کی راتوں کو عیدوں کو منا لیتے ہیں، مختلف اپنے راتوں کو منانا شروع کر دیا، حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا. تو میں آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کروں کہ اسلام میں یہ جو لاکھوں کے حساب سے تسبیحیں جو لوگ آپ کو دے دیتے ہیں نا، یہ اس کی کوئی دلیل اس طرح سے نہیں ہے. آپ کو پتہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو میکسیمم اذکار جو کوانٹٹی وائز جو اللہ کے نے سب سے زیادہ دفعہ پڑھنے کو بولا وہ کیا ہے؟ 100 سے اوپر اذکار سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. ہاں یو کین ریسائٹ استغفر اللہ مے بی 1000 ٹائمز اے ڈے، یس، نفل عبادت جتنی بھی کی جائے اتنا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آپ اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں یا اتنے ہزار دفعہ پڑھیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، دین وی نیڈ ٹو ہیو اے دلیل فار دیٹ کہ وہ بندہ کس طرح سے یہ بات کر رہا ہے. تو میں آپ کو آج کچھ وظیفے سے شیئر کروں گا جو کہ ہماری زندگی کو واقعتاً بدل سکتی ہے. اور پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کیونکہ ہمارا دین جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، انفارچونیٹلی ہمارے سب کانٹیننٹ میں نا ہم نے اسلام کو ایک بفے سمجھ لیا ہے. میں جس چیز کو چاہوں اٹھا لوں، جس چیز کو چاہیں چھوڑ دوں. اسلام از ناٹ اے سیلڈ بار اور اے بفے کہ جو چیز مجھے پسند آ رہی میں اس کو اٹھا لوں اور جس کو میں پسند نہیں آ رہی اس کو میں چھوڑ دوں. ہم کس طرح کے مسلمان بن چکے ہیں کہ آج رات جی ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد، نمازیں بھی پڑھنی اور ناچ گانے بھی کرنے ہیں. دن میں ماں جی قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، تہجد بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن جب بیٹی کی شادی کی باری آتی ہے تو ڈھولکی بھی چل رہی ہے اور مہندیاں بھی چل رہی ہیں اور ڈانس پارٹیز بھی چل رہی ہیں اور سب آپس میں جو ہے نا میوزک بھی پلے کیا جا رہا ہے وچ از کمپلیٹلی حرام، اور سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ چیز مجھے نا پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ 50-50 دین نہیں چلے گا، یہ بفے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں چلے گا. سو دا فرسٹ وظیفہ از تقوی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اچھا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلو آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا، فرائض کو پورا کرنا. نوافل کی بات نہیں کر رہا، فرائض کو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا، یہ تقوی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں، جہاں پہ جھاڑیاں ہوں، تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں، کہیں وہ کانٹا چبھ نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے، مجھے زخمی نہ کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقوی ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو. یہ تقوی ہے. اللہ اکبر، کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو. تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں جانا، اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے، تمہیں سمجھا دیں گے، تمہیں راستہ دکھا دیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے، بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. علام الغیوب تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا. اور سبحان اللہ، اس طرح کی بہت ساری قرآن کی جو ہے نا وہ آیات ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں. پہلی سورۃ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر یہ جو آفس ہے، یہ اس پہ اگر دروازہ ہے نا، دیر از آلریڈی اے مخرج. لیکن امیجن میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جہاں پہ کوئی مخرج ہی نہیں ہے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ مخرج کا راستہ بنا دیتے ہیں، مینز این ایگزٹ بنا دیتے ہیں جہاں سے میری لائف میں اس کو آرام سے سوائپ کر کے میں نکل جاؤں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، مَن کا مطلب ہے کیا ہے؟ جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے، جو انسان بھی، چاہے امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عرب ہے، عجم ہے، جو بھی تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے، چاہے اس کو نظر نہ آ رہا ہو، چاہے اس کو پتہ نہ ہو کہ سبحان اللہ میری جو زندگی ہے وہ آگے کہاں جائے گی، مجھے تو اندھیرے اندھیرے نظر آ رہے ہیں، مجھے تو مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیں گے. اور پھر وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق اور روزی عطا کریں گے، مال اور اولاد اور سکون اور چین عطا کریں گے جہاں سے اس نے کبھی من حیث لا یحتسب، اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا.
پھر اب فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجات کو بلند کر دیں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا میرے کام کیا آسان ہوں گے لائف میں؟ جی آسان ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں کو بھی آسان کر دیں گے.